परकुता जिसे अब मेहदी आबाद कहा जाता है, एक तारीखी गांव है। इस गांव से जुड़ी तारीखी रिवायतें भी हैं और यहाँ पर जा बजा आपको तारीखी इमारत भी मिलती हैं। आज इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे और हमें दूर से जनाब मास्टर निसार साहब और मेहदी अली आसिफी साहब दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ हमारे साथ सदर प्रेस क्लब खरमंग सरवर सिकंदर साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मास्टर साहब कैसे हैं? मेहदी भाई खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? है? अच्छा, मेहदी आबाद का पुराना नाम जी परकुता है जी। और अगर हम गांव की जानिब इंटर होते हैं तो सबसे पहले ये इमारत और ये दो जो चिनार के दरख्त हैं ये हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसकी तारीखी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कासिम भट्ट साहब और अंजुम साहब आपका मशकूर है कि आप इधर तशरीफ़ लाए और हम आपको वेलकम भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ जिस जगह पर आप और हम खड़े हैं ये एक तारीख़ी जगह है और इस महल्ले का नाम खर कहा जाता था। आजकल गांव के बारे में आप परकुता के नाम से आपने पुकारा तो अभी तो मांडियाबाद है, अलबत्ता इसका नाम पहले परकुता हुआ करता था। परकुता संस्कृत ज़बान में उसका इस तरह कहा जाता है कि छोटे छोटे चोटियों के बीच में जो आबाद कार्य कर रहे हैं उसको कहा जाता है। ठीक। एक और संस्कृत में एक और उसका तर्जुमा है कि परी कोटा, परियों का कोटा और महल, यानी परी रहने का एक जगह, परियों के रहने की जगह है, परिस्तान भी कह सकते हैं इसको। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये गांव खर है। खर का मकसद है कल्ला और इस खर में 500 घराने हुआ करता था। एक मकान के ऊपर एक मकान दूर से नज़र आने के बाद ऐसा नज़र आता था कि ये 4-5 मंजिल के, और इसीलिए इसको अंदर एक बड़ा सा चट्टान है, उस चट्टान का नाम है खांग प्यू। खांग हमारे बस्ती ज़बान में घर को कहा जाता है, घराने को, प्यू कहा जाता है मीनार को। तो खां प्यू मीनार है और यहाँ पे एक सद दरवाज़ा हुआ करता था जिसे गबगिस्ताओ का कहा जाता है। उसका तो यहाँ भी है गबगिस्ताओ के बारे में। तो वहाँ पे 3 पासदार होते थे। उस जगह मैं आपको दिखाऊंगा, वो जगह जहाँ पे गबगिस्ताओ लगा हुआ, अभी वो खुद ख़त्म है, दरवाज़ा नहीं है। बहरहाल वहाँ पे शाम के टाइम पर वो निदा देते थे कि बाहर जो भी बंदे हैं वो अंदर आ जाए। अच्छा। घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद अगर कोई न पहुँचे तो उसके लिए मज़ीद कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था उसमें एंटर होने का। ठीक। और सुबह आज़ान के फ़ौरन बाद जो है वो खोलता था। अब रहा ये किनार जो है जी, इधर हमारे जगह हुआ करते हैं। मौसीकी का निज़ाम भी इसी में होता था, क्योंकि म्यूज़िक के लिहाज से मांडियाबाद सबसे मशहूर था, पोलो और म्यूज़िक के लिए। तो यहाँ के बैंड जो है पूरा बल्तिस्तान में सबसे मशहूर था। और तपलों में भी हमारा शगरन जो है, आगे अभी मारफी अस्पताल बना हुआ है, वो हमारा शगरन था जो स्कर्दो से भी बड़ा है। और तपलों में स्कर्दो में तो कई मुकाबले हो गए, मांडियाबाद तो कोई नहीं जीते रहा। अच्छा। ये शिंगल तो हर जगह होते हैं और शिंगल का तारीफ ये है जहाँ बादशाहों का 2 शौक़ होता था, एक शिकार खेलना चील के ज़रिए, उसके ज़रिए क्या नाम है बाज के ज़रिए। ये सामने एक फों है जिसे छतांग फों कहा जाता है, उधर ऊपर ऊपर टॉप पे। ठीक। छतांग फों छा बाज को कहा जाता है। फोंस वहाँ से छोड़ते थे, वहाँ से इसलिए छोड़ता था कि आसपास राम चकोर और चकोर हुआ करता था। सामने नज़र आता था आपका दरिया, दरिया में होता था मुर्गाबिया, तो वहाँ से छोड़ के वो मुर्गाबियों के शिकार के बड़े शौकीन। तो जहाँ पे बादशाह रहते हैं वहाँ पे उनका वही 2 शो था, एक बाज का और चिना लगा। इसीलिए इसको कहते हैं बादशाही दरख्त। जो कत है ये इसका जो है लगाने की भी तरतीब है, उसका टहनियाँ निकाल के उसको चीरा जाता है। चीरने के बाद सफ़ेद पत्थर जो आपको, ये बुज़ुर्गों से हमने सुना है, हमने तजुर्बा नहीं किया, बार बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ दरिया के किनारे छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, तो वो चीड़ के उसके बीच में डालते थे और नस्ब करते थे, फिर ये बनता था। और इसका तकरीबन 25 साल 20 साल के बाद ये बड़ा हो जाता था और इसका तना जो है 39 फुट से कम नहीं। अच्छा। हाँ। इनकी लगभग उम्रें कितनी होंगी? ये उम्र कम से कम आपको 1.5 साल से अबो है।
اور اس میں ایک اور 150 سال سے 1,500 اچھا 1,500 سال سے ابو ہے. چونکہ جہاں جہاں مذہبی مقامات ہیں، خانقاہ بنی ہوئی، جی مسجد جی. بنی ہوئی، وہاں پر یہ درخت ہمیں لازمی دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ اور غالب امکان یہ ہے جہاں پہ راجے بیٹھتے تھے اور اچھا. پڑاؤ اس وقت کہتے تھا پڑاؤ 12 میل پہ پڑاؤ جہاں پہ ایک جامع مسجد ہوتا تھا، جہاں پہ جرگے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ یہ درہ لگایا جاتا ہے. یہ جہاں راجے ہوتے تو راجہ کا قلعہ ادھر اب تھا. اپنی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ یہ چارہ ہوا کرتا تھا جی. جہاں پر بزرگ بیٹھتے تھے، موسیقی کی محفل بھی محفل ہوتی تو تھی اور یہاں فیصلے بھی ہوتے تھے. سماجی معاملات بھی یہاں پر ڈسکس ہوتے تھے. آج کل اس کا کیا مصرف ہے؟ کیا آج بھی یہاں پر چارہ سجتا ہے؟ چارے کا خیر کنسپٹ بلتستان میں ہی ختم ہے، سوائے کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں بزرگ جو ہے 70 سے ابو ہو. میرے خیال میں یہ آپ کو چھوٹ پٹ سائڈ پہ خپلو سائڈ میں زیادہ ملتے ہیں، وہ لوگ چاروں کا زیادہ استعمال. یہاں پہ تقریباً 99% ایجوکیٹڈ ہے، پڑھے لکھے ہیں خواندگی میں. تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ گیدرنگ کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے روزگار کے لیے مصروف ہو گئے لوگ. مصروف ہوتے ہیں، آگے پیچھے جاتے. ہاں اس وقت کوئی مصروفیات نہیں تھا تو لوگ ادھر بیٹھتے تھے. ٹھیک. ابھی ہم اچھا ساتھ والے کچھ پنشنر ہیں، عمر رسیدے ہیں، ہم اس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو گرمی میں کچھ گھنٹے کے لیے ہم چند لوگ کوئی 8-10 میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک، بس یہاں تازہ کرنے کے لیے. باقی رہا یہ سامنے والا جو بلڈنگ ہے، جی جی. یہ پرانے انڈیپینڈنس کے بعد بنایا ہوا ہے. اچھا، یہ سے پہلے کی عمارت نہیں ہے؟ نہیں ہے، یہ کوٹھی ہے، یعنی جس طرح ابھی ڈھیپو بنے ہوئے. ہمارے اس زمانے میں مالیہ اور خرزن کا نظام چلتے تھے، جنس کا یا جو کا، کیونکہ قحط زیادہ ہوتا تھا. فصل کٹائی کے بعد جب ہارویسٹنگ کا سلسلہ آ جاتا تھا، فصل مل جاتا تھا، اس میں ایک کوٹھیلا ہوتا تھا جسے زلدار کے نام ہوا، اور ایک چارزودار ہوتا تھا. اس کے اندر جس طرح آج کا پلاننگ کرتے ہیں گھروں میں، وہ عام تختوں سے، سفیدوں کے تختوں سے دیوار کو لگایا ہوتا تھا، ساتھ ہی گندم کے لیے ایک خانہ بنایا ہوتا تھا. اس سیزن میں جب ہارویسٹنگ سیزن کے بعد جتنا آپ کے پاس زمین ہے، جتنا آپ پیدا کر رہے ہیں کھویو کے بعد، اس میں سے گورنمنٹ کا کوئی مالیہ کا بھی حساب کتاب تھا اس کا، اور برے کہتا تھا ہم لوگ، برے وہ لکڑی کا ایک بناتا ہے، جی جی. وہ کلو کا ایک برے ہوتا ہے، 3 کلو کا بھی ایک برے ہوتا ہے. اس حساب سے یہاں پہ جنس لیتے تھے. وہ کوٹھیالہ جو ٹھیک. یہ سٹور کرتے تھے. اب آ گیا جناب علی، وہ رکھتے تھے جا کے سردیوں میں وہ تقسیم ہوتے تھے. جو گورنمنٹ سرونٹ ہے ان کو 10 کلو 20 کلو کے حساب سے پرچی دیا جاتا تھا. کوٹھیالہ یہاں سے ایشو کرتے تھے. ٹھیک. آگے جا کے نتیق کہا جاتا ہے، وہ بہار میں آ جاتا ہے نا جی. یہ جس وقت بیج بوتے ہیں تو وہ پت کہا جاتا ہے. جو آپ نے رکھا ہوا ہے کٹھے جنس بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں کوٹھی سے ایشو ہوتے تھے. ٹھیک. ابھی اللہ کے فضل سے وہ چیزیں جو ہے ختم ہو گیا، راجہ نظام ابھی ختم ہو گیا، خوراک وافر ہو گئی ہے، وافر ہو گیا، اور معاملات ہمارے تقریباً سمٹ چکے ہیں. میرے خیال میں میرے اندازے کہ میرا 76 سال عمر ہے، میں یہ حساب پہ پہنچا ہوں. اس دور میں غریب جتنے ہیں وہ پہلے نہیں تھے. مطلب غربت ابھی بڑی ہے؟ ابھی بڑی. وہ جس کے جیب میں پیسہ ہو، آپ سمجھیں اس کو کھانے کے لیے ملا، ورنہ نہیں. پہلے آپ کے گھر میں ہم کٹھے ہوتے تھے رات کو، مطلب تقسیم منصفانہ ہوا کرتی تھی. ہاں ہاں، ایک دوسرے کے کم ضرور تھی، کم ضرورت تھی، قلت قلت. صحیح. ٹھیک ہے سر اوپر قلعے پہ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں کے کچھ مقامات بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کا اس کا تھوڑا اور اس کا صفت یہ ہے، جو قامت درخت کہا جاتا ہے شاہی، اس کا شاہ تراشی کے لیے جب تک بڑے ہائی لیول پہ عام اجازت نہیں دیتے شاہ تراشی کے لیے. اور اس کے پتے دوسرے درختوں کی نسبت ہرے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. اس سے چھاؤں جو ہے نا جو دھوپ کا وہ اس سے بھی بچ جاتے ہیں، اور جتنا بارش ہو اس سے بھی اس کا چھتری کا کام آتا ہے. رہا اس سیزن میں اب موسم 4 ہے، بہار، خزان، سرما اور گرما. کتابوں میں ہے مگر پریکٹیکل دیکھا جائے تو ہمارے بلتستان میں وہ تمام اثرات اور یہ اس کا پتے جو ہے نا جی، اس وقت جب خزان کا ٹائم آتا ہے تو بالکل سرخ ہو جاتا ہے، دوسروں کی نسبت اس کا پتے سرخ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک.
تو اوپر بھی ایک پوائنٹ ہے جی، ماشاء صاحب نے بہت مفصل گفتگو فرمائی ہے. یہ ایک تاریخی مقام ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، جو بزرگ جو ہے خاص چوپال سجایا کرتے تھے، جہاں پر معاشرتی معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد ماننے کی کوشش بھی کی جاتی تھی. اب چونکہ مکانات بڑے ہو چکے ہیں، مکانات پکے ہو چکے ہیں، لیکن لوگ سچے نہیں رہے یا پھر لوگوں کے معاملات تبدیل ہو چکے ہیں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے رویے میں بھی تبدیلی آتی ہے. اوپر ایک پوائنٹ ہے جہاں پر کسی زمانے میں ماشاء صاحب کے بقول کھر ہوا کرتا تھا، اس مقام پر آپ کو لے کے چلتے ہیں اور وہاں پر ماشاء صاحب سے مزید معلومات لیتے ہیں. شوف جی جی، اب ہم گومٹوں والا مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اس کے اطراف میں گومٹوں والے بستے تھے. ابھی گومٹوں والے آج کل آگے غدی ٹاؤن اس کا نام ہے، وہاں چلا گیا ہے. مسجد اپنی جگہ پر موجود ہے، مگر پرانا اسٹرکچر ختم کیا ہے اور نیا اسٹرکچر بنا کر یہ چند ہی یہاں گھرانے آس پاس ہیں، یہ لوگ اس کو آباد کیے ہوئے ہیں. یہ ایک محلہ آ رہا ہے آپ کا، کشمیر محلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے. یہ لوگ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ ادھر بس کشمیر جو کہا جاتا محلہ کہا جاتا. آگے رہا یہ آگے لبیک یا حسین وہاں لکھا ہوا ہے. یہ ڈوکبار کا ہمارا خوبصورت جگہ ہے. آپ نے پہلے بھی ادھر ٹورزم کے بارے میں سرور بھائی سے پوچھا تھا، تو جتنا یہ سامنے والا جگہ ہے یہ ٹورزم کے لیے سب سے بہترین اٹریکشن والا جگہ ہے. اور آگے آپ کول دیکھیں، راجوں نے بنایا ہوا تھا وہ کول. یہ ڈوکبار ہے، ایک بہت بڑی آبادی ہے. اس میں تقریباً 2,000 کی کنال کی آبادی ہے، اور آج کل وہ بھی لوگوں نے آباد کرنا چھوڑ دیا. اور یہ سامنے جہاں پر میں نے یہ اس آگے ایک ہے لبیک حسین والا، یہاں پہ مورچے تھے. یہ 1948 میں ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ اسی جگہ پر ہو گیا 40 دن. اس سے پیچھے سیلنگ گاؤں ہے، موزہ ہے، وہاں سے راستہ ہوا کرتا تھا. ادھر سے دشمن جو ہے ادھر آتے تھے، ہمارے لوگ جو ہیں پار سے وہاں سے فیرنگ کر کے ان کو پسپا کر دیا، اور ماشاءاللہ ہم پاکستان میں شامل ہوئے. سر یہ آپ کے سامنے یہاں ایک نالا نظر آتا ہے. یہ ہمارے یونین کونسل کا ٹشو ہے، جب سب سے بڑا یونین اور خوبصورت جگہ ہے. لوگوں کے ٹورزم اور ٹورسٹ کے نظروں سے یہ اوجل ہے. اصل میں غدگی ستاغو جو ہے، جو صدر دروازہ ہوا کرتا تھا، یعنی کھر کا اس طرح ہوتا ہے. یہ جگہ یہ تھا. اچھا، یہ اس جگہ پر وہ جگہ ہوتا تھا، اور اس پہ 500 گھرانے میں نے پہلے بتایا کہ ایک گھر کے اوپر گھر تھا. ایسا لگتا تھا کہ یہ کھر ہے، اس کے لیے کھانپیوں کہا جاتا تھا. اب یہ دروازہ یہاں سے قلعے کے اندر داخل ادھر سے ہوتا جی، یہاں سے ہوتا. ٹھیک. تو جو 500 گھرانے تھے ماشاء صاحب، تو آج اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اس وقت کتنے گھرانے یہاں پر آباد ہیں؟ یہاں پہ آپ کو 70 اس وقت یہ ہوا کرتا تھا ایک بندے کا ایک کمرہ یا 2 کمرے ہوتے، زیادہ رہائش نہیں، محدود تھے. تو اس کے چھت کے اوپر ایک اور سٹیپ لگا کے ایک اور جگہ بچائی گئی تھا، مکانات بڑھائے گئے تھے. ٹھیک ہے. ابھی تو بڑے بڑے ہر گھر میں مکانات بڑھ گئے ہیں، 3 4 بیڈ کا. اب رہا جی ایک راستہ یہ ہے. اچھا، یہ والا بٹ سب دکھائیں جی، راستہ دکھائیں. نہیں، پہلے یہ راستہ ہے ایک. ٹھیک. تو یہ جس طرح یہ چھل لگا ہوا تھا نا جی، یہ پورا اندھیرا تھا. ٹھیک. میرے خیال میں آج کل یوگو میں ہے یہ. ہاں بالکل ہے، وہاں دیکھنے یوگو میں ہے، وہاں بھی یہ گول کے کچھ علاقوں میں بھی اس طرح کی سچویشن یہاں بھی ہے. اور ایک راستہ یہ ہے، ٹھیک، جہاں سے ہم ابھی گزرے. جی گزرے. ٹھیک. اور اس کے اندر بھی 4 ٹیلے ہیں، ٹھیک، جو مختلف طبقے جو ہیں، خاندانی طبقے. ہمارے یہاں پہ نظام آپاشی ہو یا کوئی علاقائی امور ہو، یا آگے ایک 2 چینل میں اوپر سے دکھاتا ہوں، اس کی مینٹیننس کا ہو، تو یہاں 4 نمبرداروں کا 4 طبقے ہوتا تھا. وہ 4 مختلف قبیلے آباد تھے. قبیلے نہیں، طبقے کہا جاتا ہے. جو نام دیا ہوا ہے کلڈرونگ، اپوسیارا، گومرونگ اور منڈرونگ. ٹھیک. اور ان ہر ایک ٹیلے پر یہ اس طرح ٹیلے ہوا کرتا تھا، ہر ایک کا اپنا مسجد ہو.
अच्छा, उस टीलों पर। ठीक है, ठीक है ना जी। ठीक। तो ये इस्लाम के आमद के बाद ये मस्जिद बनी होंगी, उससे पहले क्या था? इस्लाम आने से 1438 से पहले, इस्लाम तो 1438 में आ गया ना जी। जी जी जी, उससे पहले यहाँ बुद्ध मजहब था। ठीक। तो उनकी या कोई बाकायदात हैं आज भी? नहीं, मरियाबाद पे बुद्ध हम बात का करें तो। बुद्ध करनी है, वो बाकायदात नहीं है। आगे रहा राख है, जरूर बुतों का राख है, ठीक, वो अलग जगह है। उधर तो एक दिन के लिए आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो भी एक तारीखी जगह है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ठीक पे है। अब जिस तरह की कंस्ट्रक्शन हम इस वक्त मास्टर साहब यहाँ पर देख रहे हैं, लाइक ये है हाँ, लकड़ी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ये लकड़ी का मवेशी के लिए हो रहे हैं। ठीक, उस जमाने में भी ऐसा ही हुआ करते थे, हुआ करता था, मवेशी खाने थे उस जमाने में भी। बिल्कुल था। मवेशी खाने तो डबल स्टोरी हुआ करता था ना जी। तो सबसे नीचे वाला मवेशियों के लिए, मवेशियों के लिए ऊपर। होता सा होता था। अब रहा सर्दियों में ठीक, या गर्मियों में, इस किस्म के बनाते थे खारल, ताकि वो अभी ये धूप में बैठ के अपना चारा बारा खा। सही बात, सही बात। तो बहुत खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है जी यहाँ पर। इस वक्त भी जब आप गलियों से गुजरते हैं, जिस तरह लाहौर की गलियाँ जो हैं वो तारीखी हवाले से बहुत एक तारीखी विरसा भी हैं, और साथ जब वहाँ पर चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप माजी में चले गए हैं। जब आप मेहदियाबाद के इस मुकाम पर आ जाते हैं और इन गलियों से गुजरते हैं तो सेम वही फीलिंग आज भी आपको महसूस होती है। आपको लगता है कि आप किसी तारीखी कहानी का हिस्सा हैं। तो ये कासिम भट्ट साहब और अनिल भाई, आप और मेरा ये सरवर साहब जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे तो उम्र आ गए हैं। नहीं अभी आप जवान हैं। नहीं, जवान तो है, पर रखा हुआ है, मेंटेनेंस रखा हुआ है मैंने अपने आप को। मगर आप लोगों से अर्ज है कि आगे भी अपने सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए मेहरबानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सकाफत को ज़िंदा रखें, तो आपको माजी की यादें नज़र आएंगे। वरना अगर पंजाब ये लंदन वाला सिलसिला मकानात बनाएंगे, गलियाँ पक्का करेंगे, तो कोई भी फॉरेन कंट्री वाला इधर आके पिछले वो तीन ही चीज़ों को देखते हाँ, 2 साल पहले एक अंग्रेज लेडीज़ और एक जेंट्स आया था, मुझे साले करीब आया। तो मैंने उनसे पूछा आप देखने के लिए क्या देखने के लिए आते? उन्होंने कहा यार आपकी सकाफत देखने के लिए आते हैं, पुराने मर्द के मकान देखने के लिए आते हैं, छोटे छोटे खिड़कियाँ देखने के लिए आते हैं। मगर मुझे यहाँ देख कर अफसोस होता हूँ कि जहाँ हमारा वहाँ पर है उससे एडवांस आप लोग के सीमेंट का काम, इधर का हम क्या देखने के रहेंगे? वो चीज़ें आप लोगों ने ख़त्म किया। तो मेहरबानी हमारे कौम को ये पैगाम मैं भी देता हूँ आप लोगों के ज़रिए, और आप लोगों को भी चाहिए कि पुराना डिज़ाइन जो है वो मकानात बनाएं, ठहर का बनाएं। ठीक है ना जी। गलियाँ भी उस हिसाब से भी हो जो पुराने हो, खाने पीने के भी चीज़ें ऐसी हो जो पुराने हो। आप जैसे मेहमान को पेश करने के लिए, चलो खुद ठाट से खाएं बेशक, मगर सकाफत को जिंदा रखने के लिए नए नस्लें जो है उसको ख़त्म कर। बहुत अच्छी बात। तो ये आप लोगों से आपके थ्रू जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जवानों को भी हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने सकाफत को जिंदा रखें। ज़रूर ज़रूर, यकीन जिंदा कौमें अपनी सकाफत को नहीं भूलती। आप यहाँ पर हिस्ट्री के साथ साथ ज़रा टूरिज़्म की हम बात करते हैं। सरवर सिकंदर साहब यहाँ पर मुकामी जर्नलिस्ट हैं और सदर हैं प्रेस क्लब खरमंग के। सयाहती हवाले से खरमंग की अपनी पहचान है। लाइक लोग मंठों का वाटरफॉल तक आते हैं, खमस वाटरफॉल तक आते हैं। इसके अलावा अनडिस्कवर्ड बहुत सारा इलाका है जिसको अगर तशरीह मुहिम चलाई जाए तो यहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद आ सकती है। अकोमोडेशन का बड़ा मसला सरवर साहब यहाँ पर है, तो आप क्या समझते हैं अकोमोडेशन के मसले को हल करने के लिए इंतजामिया को क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। और रही बात टूरिज़म के हवाले से, तो खरमंग जो है ना वो टूरिज़म का एक हब माना जाता है। मंठोका वाटरफॉल है और खमस वाटरफॉल है। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं टूरिस्ट के शक्ल में और अपने साथियों के साथ, अपने अजीज़ अकारीब के साथ। हाँ, आपने ये सही बताया कि यहाँ पे अकोमोडेशन का और रहने का जो है ना वो बड़ा इशू है। 1-2 होटल है और फॉरेनर जो आते हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, और उनके जो है ना जो उनका टेस्ट है टूरिज़म का वो यहाँ पर उनको दस्तयाब नहीं है, क्योंकि वो लोग वाटरफॉल देखने नहीं आते, सकाफती चीज़ें देखने आती है जो हमारे खरमंग में है, लेकिन उसके प्रमोशन खरमंग में वो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से नहीं है। लेकिन कुछ महीने पहले टूरिज़म वाले यहाँ पर आए थे कि यहाँ पे कुछ काम करिए इस इलाके को,
اس علاقے کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس علاقے کی ثقافت کو جو ہے نا وہ آگے پیش کرنے، پروموٹ کرنے کے لیے یہاں ٹورزم والے آئے تھے، اور انہوں نے یہاں پہ نثار صاحب کے گھر پہ ہمیں میٹنگ کی، اور ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم 1 ارب روپے تقریباً یہاں پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں اس علاقے کے کلچر کو، اور اس علاقے کی جو ہے نا وہ ثقافت کو، اور اس علاقے کی جو پرانے ڈیزائن کی جو کنسٹرکشن جو ڈیزائن ہے اس کو دوبارہ مرتب کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ سروے کیا اور دیکھا، اور ان کا ایک کانسیپٹ پیپر گیا ہے، تقریباً 1 ارب روپے تک وہ لوگ یہاں پر خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں کھرمنگ میں آپ دیکھیں، کھرمنگ خاص میں ایک قلعہ ہے، اس کے لیے بھی KRP والوں نے یا ٹورزم والوں نے دونوں نے مل کے وہاں پہ ایک ان کا انٹرونشن جاری ہے، وہ بہت جلد آپ کو نظر آئیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ مہدی علی آصفی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ مستقبل قریب میں سیاست کے میدان میں بھی آپ آنے والے ہیں۔ مہدی بھائی، چونکہ آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، جس طرح ابھی ماسٹر صاحب نے بات کی، لوگ یہاں پر کلچر کو دیکھنے آتے ہیں، لوگ یہاں پر کنسٹرکشن کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ ہم نے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے، تو اب وہاں میں اور یہاں میں کچھ فرق نہیں رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں خاص طور پر انتظامیہ کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو تھینکس ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، ہماری انویٹیشن پہ عزت دیا۔ بات ایز کمپیئر ٹو دبئی ایک جدید ملک ہے، مطلب ماڈرن ہے، وہاں پہ ماڈرن چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان اور اسپیشلی کھرمنگ بہت بیکورڈ ایریا ہے، لوگ پرانی چیزیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو پرانی جو چیزیں ہیں اسی کو پروٹیکٹ کر کے، اسی کو پراپر جو پہلی جو شکل دیا جائے، اس میں فوڈ ہو، پرانی ڈشز ہو، اس کو ترتیب کرے۔ اور جس طرح جس علاقے کا آپ بات کیا، یہ پورا کھرمنگ کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے، بیک بون سمجھا جاتا تھا، اس کا کوئی ایکسپلوجر ہے ہی نہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان گلگت بلتستان اور اسپیشلی کھرمنگ میں ٹورزم کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، ابھی سرور سکندر نے بولا کہ یہاں پہ خاموش آبشار اور واٹر فال کی بات کیا، لیکن آپ لوگوں نے ایک انٹرنیشنل جو پلیس ہے، شاید اس نے مس کیا، دیوسائی گلگت بلتستان نے پورا انٹرنیشنل ایک ٹورسٹ کے لیے پرپس کے لیے ایک ہب ہے۔ میں خود بھی ٹورزم، آپ جانتے ہیں کہ میرا اپنا اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ، 150 کے اپروچ ہے۔ میں جب بھی دیوسائی کی بات کرتا ہوں، لوگوں کے انٹرسٹ، سب سے زیادہ جو انٹرسٹ لوگ لیتے ہیں، فارنر ہو یا نیشنل جو ٹورسٹ سے وابستہ جو لوگ ہو، اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ مہدی آباد اور مہدی آباد سے وابستہ جو یونین کتش ہو، ان کے چراگاہ ہے، تو اس کو بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ روڈز کا ایشو ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرے تو انشاءاللہ کھرمنگ دیگر جو گلگت بلتستان کی اضلاع ہے، اس سے ہٹ کے انشاءاللہ ٹورسٹ کو بوسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بولا کہ دبئی اور اس کا کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے، دبئی ایک ماڈرن چیزوں کا مطلب ایک کلیکشن ہوتا ہے، یہاں پہ پرانی چیزیں دکھانے کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ مہدی علی آصفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہیں پر میں نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ انفراسٹرکچر کی جہاں تک ہم بات کریں، اگر انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے تو کھرمنگ میں ٹورزم کا بوم آ سکتا ہے۔ یقیناً یہاں پر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو ابھی تک انڈسکورڈ ہیں۔ ایکسیسیبلٹی کا بڑا ایشو ہے، سرور سکندر نے کہا ایکوموڈیشن کا بڑا ایشو ہے۔ اگر ایکسیسیبلٹی کو ٹھیک کیا جائے، ایکوموڈیشن کو ٹھیک کیا جائے، تو کھرمنگ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں سیاحتی شعبے کو لیڈ کر سکتا ہے۔ محمد علی انجم کو اور قاسم بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔